بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ شیر جب آیا تھا، شیر کو کس طرح سے بلایا گیا تھا اور امام کی لاش کو پامالی سے کس طرح اور کتنی دیر تک بچائے رکھا۔ راوی لکھتے ہیں کہ جب امام شہید ہوئے تو ابن سعد کے لشکر نے امام کی لاش پر گھوڑے دوڑانے چاہے۔ جناب فضہ نے جناب زہرم سلام اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن پامالی کرنا چاہتا ہے۔ اے بی بی زینب، جو رسول پاک کا آزاد کردہ غلام تھا، جب دریا میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی تو تیرتا ہوا ایک جزیرے پر پہنچا تو ایک شیر نے اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے فوراً کہا، اے شیر، میں رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہوں، مجھے اذیت نہ دینا۔ جو ہی شیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو اس کو اذیت نہ دی اور اشارہ کیا کہ میرے اوپر آ جاؤ، یعنی کہ اس کے اوپر سوار ہوا اور راستے پر لے آیا۔ پھر جناب فضہ نے عرض کیا، اے بی بی زینب، میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر مجھے اجازت دے تو میں جاؤں اور اس شیر کو اس واقع شہادت امام کی اطلاع دوں اور اس غربت اور بے بسی کی حالت میں وہ ہماری فریاد کو پہنچے، مولا کے جسم کی حفاظت کرے۔ بی بی زینب سلام اللہ نے اجازت دے دی۔ جناب فضہ صحرا کی طرف گئیں، خود کو شیر کی آواز تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جب نزدیک گئیں تو بلند آواز سے کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے سر اٹھایا تو فضہ نے کہا، اے شیر، تم جانتے ہو کہ خدا سے بے خبر اس گروہ کا کل کا کیا ارادہ ہے؟ سلطنت، دین و دنیا کے جسم کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ ان ملعونوں کا ارادہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور پشت مبارک کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا جائے۔ جب شیر نے یہ دکھی خبر سنی تو مولا کی غربت پر آنسو بہاتے ہوئے سید شہداء علیہ السلام کے مقتل میں آیا اور نگاہوں سے دیکھتا رہا اور زاروں قطار روتا رہا۔ شہیدوں کے بدن پر جسم مطہر سید شہداء کو تلاش کر کے اس طرح کرتے کرتے ہر شہید کو دیکھتا اور آگے گزر جاتا۔ بالآخر امام کے زخمی بدن کو تلاش کر لیا۔ یہ ایسا بدن تھا جس کے تمام اعضاء زخمی تھے، کوئی اعضاء ایسا صحیح اور سلامت نہیں تھا، بلکہ شیر نے اس طرح سے کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ سے اس شہید کے بدن پر ایسے رکھے کہ بدن شیر کے ہاتھوں کے نیچے چھپ گیا اور محفوظ ہو گیا۔ لشکر کوفہ نے گھوڑے بدن پر دوڑانے چاہے تو دیکھا کہ شیر لاش پر اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ابن سعد کو خبر دی۔ اس ملعون نے کہا کہ یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے، فی الحال تم لاش پر گھوڑے نہ دوڑانا۔ اس ملعون نے پامالی اس ٹائم تو نہ کی تو شیر 11ویں کی رات شہداء کے پاس رہا اور لاش امام کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر 11 محرم کو مقتل کو چھوڑ کر چلا گیا۔ 11 محرم کی عصر کے وقت جب ابن سعد اپنے فوجیوں کو لاشوں کو دفن کرنے کا حکم دیا، محض وہ یہ ایک دیکھنا چاہتا تھا کہ شیر گیا ہے یا نہیں، اس نے دیکھا کہ شیر تو چلا گیا ہے تو اس نے کہا کہ اب حسین علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑا دو، تاکہ ابن زیاد نے اور اسی طرح سے پھر ابن زیاد کے حکم پر عمل درآمد کیا گیا۔ افسوس کے ساتھ کہ یہ ملعون نے مولا کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کا آخری فقرہ ہمیں جو ملتا ہے، یہ روایات امام باقر علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت سید شہداء کی تلواروں سے، نیزوں سے، پتھروں سے، لکڑیوں سے ان کو قتل کیا گیا اور شہادت کے بعد گھوڑوں سے بدن کو پامال کیا گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے جن لوگوں نے امام علیہ السلام کے بدن کو پامال کیا ان کے نسب کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ 10 کے 10 ایسے حرام کر کے یہ پیدا ہوئے ہیں اور ایسے نجس لوگ ہیں۔ یہ مختار صفی لکھتے ہیں کہ جب مختار صفی کی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مختار صفی کے دور میں اس نے ان کو پکڑا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو زمین پر پھیلا کر میخیں ٹھوک دی اور ان خبیثوں کے بدن کو اس طرح گھوڑے دوڑائے کہ سب واصل جہنم ہو گئے۔ اسی طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ امام کے بدن کے مطہر کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کرنا بالکل ثابت ہوتا ہے۔ افسوس کہ
آج کا مسلمان پھر بھی ہزاروں سوال کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جانوروں نے انسانوں کے روپ دھار لیے تھے اور انسانوں نے جانوروں کے روپ۔ جانور حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کو سمجھتے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس میں سب سے بڑا واقعہ زلزلہ کا ہے اور اس کے بعد شیر کا ہے، جو آپ سے بیان کر چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس کو مزید شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہزار دعاؤں کی ایک دعا کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ایسا بعمل انسان بنا دے کہ ہمارا وقت کا امام راضی ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔